السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الاخوہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اما بعد، تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی جو گفتگو ہے اگر آپ نے سن لی اور سمجھ لی تو سمجھ لو آپ نے مکذبین یعنی کہ دین پہ قبضہ کرنے والوں کی لوگوں کی بول چال آپ نے سمجھ لی۔ دین پہ قبضہ کرنے والوں کی بول چال، طاغبون کی بول چال، دین کو اپنا دین بنانے کی چکر والے لوگوں کی گفتگی آپ نے سمجھ لی۔ دیکھیے میں یہ طارق مسعود ہے، یہ میرے سے ڈرتے ہیں اور مسلسل 3 سال سے برابر میرے پہ نکتہ چینی کرتے آئے ہیں، اور میں ان کی نکتہ چینی کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کسی بھی مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کیا ہے۔ یہ بات غور و فکر کرنے کی ہے۔ صرف اپنی چپلم چپلم باتوں کو ملائم بنا کر عورتوں کی طرح ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے کر کے اپنی بات کو تسلیم کروانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے ان کے ذاتی جو مسئلہ ہے، ذاتی ایمان کیا ہے، کس طرف ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ بہتر جانتے ہیں۔ ان کا مقصد دین پہ عمل کرنا ہے یا دین مسعود طارق پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ دین طارق مسعود پر عمل کرنا ہے۔ تو ان کا دین جو ہے یہ اپنا اون دین ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں ہے۔ میں ان کے الفاظ سے ثابت کر رہا ہوں آپ کو، ان کا دین اپنا پرسنل دین ہے ان کا۔ تو جو لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا ان کی بات سن رہے ہیں، یہ دین طارق مسعود کی بات سن رہے ہیں۔ یہ دین اسلام، قرآن و حدیث والا جو دین ہے، محمد والا جو دین ہے، اس خلفاء والا جو دین ہے، صحابہ والا جو دین ہے، اولیاء کرام والا جو دین ہے، علماء کرام والا جو دین ہے، ان پہ نہیں چل رہے ہیں آپ دین طارق مسعود پر چل رہے ہیں۔ دیکھیے میں ان کے اوپر بہتان نہیں لگا رہا ہوں، نہ ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو قرآن و حدیث کا نام لے کر آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کی جھوٹ ان کے منہ سے تسلیم کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو چلیے آئیے دیکھیے یہ الحق چینل ہے، ان کا اپنا چینل ہے، اور انہوں نے یہ حلالہ کس حد تک جائز ہے کے نام پہ ویڈیو بنایا ہے۔ تو چلیے ہم ان کا ویڈیو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور پھر ان کی ایک ایک سوالوں کا جواب آپ کو دیا جائے گا، ان کے الفاظوں کا ایک ایک الفاظوں کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ تو چلیے چالو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا، لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی۔ کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو، ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، پہلی بات تو گناہ کرتا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے پھر آگے والے جو ویڈیو ہے، آنے والا جو وقت ہے، اس میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ 3 طلاق اگر دے دیتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ اب دیکھیے یہ کس طرح زبان کی چپلم چپلم استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے چپلم چپلم اصل میں بہت پرانا لفظ ہے، اپلم چپلم بول کر ایک لکھنوی لفظ ہے، تو اس کا میں چپلم چپلی بنا دیا ہوں، کیونکہ اس میں عورت اور مرد دونوں بھی شامل ہے۔ جو ہجڑوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے، باتوں کو توڑ مروڑنے کی چکر بہت زبردست رہتا ہے ان کے پاس۔ تو بس سیم کیریکٹر اور سیم ہجڑے والا جو طریقہ ہے الفاظوں کو موڑنے کا، یہاں استعمال کیا گیا ہے سائیکولوجیکلی۔ دیکھیے میں یہاں پر طارق مسعود غلط کہہ رہے ہیں نہیں بتا رہا ہوں، وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دین طارق مسعود ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ ان کا اپنا دین ہے،
یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دین قرآن نہیں ہے، یہ دین احادیث نہیں ہے، یہ دین صحابہ نہیں ہے، یہ دین خلفاء نہیں ہے، یہ دین امام نہیں ہے، یہ دین علماء کرام نہیں ہے، یہ دین بزرگان دین نہیں ہے، یہ دین اولیاء کرام نہیں ہے۔ ان کے منہ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دین طارق مسعود ہے۔ تو چلیے آگے سنتے ہیں۔ لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس پہ میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ۔ ایک چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، مگر وہ چینل مشہور نہیں ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس کو، دوبارہ سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ میرے یہ علمی بیانات ہوتے، یہ جو میرے بیانات ہوتے ہیں نا، یہ واضح و نصیحت ہے، اس پر کسی دیکھیے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو علمی بیانات ہوتے ہیں یہ واضح و نصیحت ہے۔ ارے بھیا، جو اسلام کا جو علم ہے وہ قرآن و حدیث کو کہتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نہیں کہتے ہیں، قرآن و حدیث کو علم کہتے ہیں۔ تو آپ کے جو بیانات ہیں ان کے اندر حدیث ہوتی کہاں ہے، ان کے اندر قرآن ہوتا کہاں ہے، یہ بتائیے۔ تو یہ علم بالکل، یہ علم طارق مسعود ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن یہ علم دین اسلام نہیں ہے۔ علم کو نہ پرکھا کریں آپ بیٹھ کے، سمجھ رہے ہو؟ جو میرے تحقیقی بیانات ہیں یا میری تحقیقی مقالے ہیں وہ الگ ہیں۔ اچھا، میرے تحقیقی مقالے وہ الگ ہیں؟ ارے بھیا، آپ کے تحقیقی مقالے شائع ہوں گے تب الگ ہے نا بھیا۔ آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دیکھیے میرے جو ہے 4 ویب سائٹ ہے، انگلش میں کتابیں ہیں، اور پورے ویب سائٹ فری ہے۔ ہاں، ابھی تک میری کتاب محمد لبریٹر آف یونیورس، کائنات کو آزادی دلانے والی شخصیت، پوری دنیا میں ابھی تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے لے لی ہے، فری میں ہے۔ ارے بھیا، آپ کے مقالت ہے کہاں، آپ کے علمی ریسرچ ہے کہاں؟ اگر اچھا آپ کا علمی ریسرچ ہے بھی، تب بھی وہ علمی ریسرچ کس کا ہے؟ وہ دین طارق مسعود کا ہے، وہ دین اسلام کا، دین قرآن کا، دین حدیث کا نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے آڈینس، جو لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بہت زبردست ویڈیو ہے، آپ ان کے الفاظوں کو سنیے اور اس کے بعد پھر میرے سوالات بھی اس کے اندر سنیے، تاکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کس طرح یہ صاحب جو ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کس طرح جو ہے نا کاذبین، یعنی کہ دین اسلام کو قبضہ کر کے پھر اپنے دین کو دین اسلام بتا کر لوگوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھیا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں یہ دین اسلام کہہ رہا ہوں۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں سے کہ بھیا یہ دین اسلام نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دین طارق مسعود کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا اسٹائل بولو بھائی الگ ہوتا ہے۔ ان کو مقالے میرے پڑھیں آپ، ریسرچ پہ تحقیقی جو مقالے میں نے لکھے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ قدوری پڑھانے کی طاقت ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے میں بالکل قدوری بھی نہ پڑھا سکتا ہوں، لیکن آپ پہلے ریسرچ کر لیں اس کے۔ یہ دیکھیے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ قدوری پڑھانے کے قابل ہے کیا نہیں، یہ اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ تو بھیا وہ قدوری کون سی کتاب ہے؟ کیا وہ قرآن ہے؟ کیا وہ حدیث کی کتاب ہے؟ بھیا ایک شخص نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کتاب کو قرآن و حدیث سے زیادہ بنانا یہ کون سی دین اسلام کی بات ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کے پیروکار نہیں ہے، یہ دین طارق مسعود کے پیروکار ہیں۔ یہ ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، یہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، تو ان کا اپنا نظریہ درست ہے، لیکن اگر یہ دین اسلام کی بات کرتے یا قرآن کی حدیث کی بات کرتے، خلفاء کی بات کرتے، صحابہ کی بات کرتے، اماموں کی بات کرتے، علماء کرام کی بات کرتے، اولیاء کرام کی بات کرتے، بزرگان دین کی بات کرتے، تو وہاں پر ثبوت ہوتا، وہاں پر لکھت میں ہوتا، لیکن ان کے پاس لکھت میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو یہ بیان کر سکے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ بعد آپ فیصلہ کریں۔ سب واضح و نصیحت والے بیانات سے نہیں پرکھا جاتا کسی کی علمیت کو، وہ تحقیقی میدان وہ الگ ہوتا ہے۔ اچھا میرے بھائی، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ واضح و نصیحت سے پہچانا نہیں جاتا علم کو، تحقیقی جو علم ہوتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے۔ تو بھیا آپ کے تحقیقی علم ہے کہاں؟ کیا کامیڈی بات ہے، مطلب یہ بالکل ایک عجیب کامیڈی بات ہے، ان کے تحقیقی علم کہاں ہے؟
دیکھیے ان کے جتنے بھی ویڈیو ہے صرف ویڈیو ہے، واعظ و نصیحت ہے، نہ ویڈیو میں قرآن کا ریفرنس ہے، نہ حدیث کا ریفرنس ہے، نہ کسی تاریخ کا مطلب ہسٹری کا ریفرنس ہے، نہ مطلب کسی علماء کرام کا ریفرنس ہے، نہ اماموں کا ریفرنس ہے، نہ خلفاؤں کا ریفرنس ہے، کسی چیز کا بھی ریفرنس نہیں ہے. تو یہ کون سی تحقیق ہے، کون سا علمی بیانات ہے؟ ہاں یہ علمی بیانات ہے، یہ دین طارق مسعود علمی بیانات ہے. یاد رکھو جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو، تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا، 3 جائز نہیں ہے. پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے. پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد، دیکھیے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ پری پلان اگر حلالہ کیا ہے تو یہ حرام ہے. اب بھیا جب یہ حرام ہے تو یہ حلال کسی نظر سے؟ اچھا یہ خود کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ ان کی باتوں کی اپلم چپلم بہت زبردست چیز ہے، یعنی کہ مرچی مسالہ بہت زبردست ہے باتوں میں. آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ مطلب مرچی مسالہ لگا رہے ہیں کہ پہلے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق تو ہوتی ہی نہیں ہے. جب ہوتی ہی نہیں ہے 3 طلاق تو وہ حلالہ کہاں سے ہوا؟ کوئی حلالہ بھی نہیں مانا جب 3 طلاق ہی نہیں ہوئی تو. کیا کامیڈی بات ہے. جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق آپ نے دیا ہے، یہ ہوتی ہی نہیں ہے، جب طلاق ہی نہیں ہوئی تو حلالہ کہاں سے ہوا؟ اچھا دیکھیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا سا علمی طور پر آپ کو بھی تھوڑا جاننا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے جو مسلم حضرات ہیں وہ مطلب ویسٹ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر پھنس کر، کیونکہ ان کے نظریے میں مذہب خراب چیز ہے یا مذہب ایک ایکسٹرا چیز ہے، وہ دماغ میں ڈال کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس کسی ایک عمامہ پہنا ہوا اور ذرا اچھا ڈریسنگ کر کے ممبر پہ بیٹھا ہوا آدمی کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف ایک انفارمیشن کا دھوکہ ہے جو یہ دے رہے ہیں. نہیں یہ دیکھو، یہ انفارمیشن کا دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ تو اعلانیہ بول رہے ہیں کہ ہم تو قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو چاہیے ہی نہیں ہے ریفرنس. یہ خود اعلانیہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر سننے والے بیوقوف ہیں یا سننے والے گدھے ہیں یا سننے والے کتے ہیں جو ان کے پیچھے سن رہے ہیں. تو میں یہ آڈینس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس آڈینس کو برا بھلا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھیا جب یہ کھلے عام بول رہے ہیں کہ ہم کسی قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں، تو بھیا آپ زبردستی ان کو قرآن و حدیث میں گھسانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے، تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا؟ لعنتی عمل ہو گیا. دیکھیے بھیا اب آپ ایک بات رکھیے، بھئی خاتون نے نکاح کیا اور اس سے ایگریمنٹ کروایا کہ بھیا جو ہے آپ ہم بستری، یہاں پر لفظ دیکھو، یہاں پر انہوں نے استعمال کیا ہے ہم بستری کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے جان بوجھ کر، یعنی کہ یہ اپنی سیکشول زندگی کا جو منافع لینا چاہتے ہیں لوگوں سے وہ انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. بھیا شادی کرنا کیا صرف ہم بستری کا کام ہے کیا؟ بغیر ہم بستری کرے ہوئے بھی طلاق دے سکتے ہیں. اب جن لوگوں نے شادی کی ہے، اب ان کے میتھڈولوجی کے حساب سے ہم سوچتے ہیں. دیکھیں جن لوگوں نے شادی کی ہے اور انہوں نے سیکس نہیں کیا اور انہوں نے طلاق دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ شادی جائز ہو گئی نہ طلاق جائز ہوا. تو طلاق کی گنتی کہاں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے سیکس کیا ہی نہیں. تو ان کے نظر میں شادی کرنا صرف سیکس ہے. دیکھیں ان کے نظر میں شادی کا مطلب صرف سیکس کو انہوں نے شادی بنا لیا ہے. زندگی گزارنا، ساتھ میں رہنا، ساتھ میں زندگی کو مینیج کرنا، بچے پیدا کر کر ان کو سنبھالنا، پھر سوسائٹی میں ان کو بڑا کرنا، سوسائٹی کے حساب سے ان کو بنانا، یہ مطلب شادی کا حصہ نہیں ہے ان کے حساب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت کی. اب یہاں پر دیکھیے انہوں نے یعنی کہ روایت پیش کی، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ اپنے آپ کو خود علم والا کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ میں بہت علم والا ہوں، میں بہت تحقیقی بندہ ہوں. ارے بھیا جب آپ تحقیقی بندے ہو، علم والے ہو،
تو یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہو تو اس کا ریفرنس نہیں ہوگا کیا کہیں پر؟ تو اس کا ریفرنس آپ دینا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ اچھا، پھر آج کے زمانے کا جو حلالے کا طریقہ ہے یہ تو صرف 300 سال 400 سال پہلے آیا ہوا ہے. پھر اس طریقے کو انہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں گھسا دیا. اب یہ دیکھیے، اور وہ بھی کس میں گھسا دیا؟ وہ بھی صحابہ کرام کے اندر گھسا دیا. یعنی کہ یہ صحابہ کرام کو بھی بے عزتی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی ذلیل کر رہے ہیں یہ. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو الفاظ ہیں میرے بھی بہت ہی اچھے نہیں ہیں، لیکن مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیے یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کو بھی چھوڑ نہیں رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ نہیں رہے ہیں. تو بھیا ایسے بدبخت لوگوں کی آپ بات سنو گے؟ ہاں، جو اپنی دیکھیے، اگر انہوں نے خود کہنا ہے کہ دیکھیے بھیا حلالہ تو 300 سال پہلے آیا ہے، 400 سال پہلے یہ طریقہ استعمال ہوا ہے. تو جب یہ طریقہ 400 سال پہلے طریقہ استعمال ہوا ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کا مستحق ہے، وہ رہے گا مستحق، ہم تو اس سے دور ہیں. اس طرح کے الفاظ یوز کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس واقعات کو صحابہ اکرام کے اندر گھسانے کی کوشش کی. اب دیکھیے میرے بھیا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، دین پہ قبضہ کرنے والے لوگ اور دین کے نام پہ جھوٹ بولنے والے لوگوں پر لعنت ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور یوں کر دینا، یوں کر، ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں تھا، اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے. جس حلال اب دیکھو بہت زبردست گفتگو ہے. اچھا دیکھیے، پھر اپنی گفتگو، اپنی رسم و رواج کو گھسا کر پھر نبی کی طرف لے جا رہے ہیں. دیکھیے کیسے بدبخت لوگ ہیں. دیکھیے میں اردو کے الفاظ اور زیادہ بھی خراب استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آڈینس میں مطلب بولیں گے کہ بھئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، تو اس لیے نہیں کر رہا ہوں. لیکن برداشت نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے یہ بدبخت لفظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ طارق مسعود کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس شخصیت پہ اٹیک ہے جو بھی نبی کو، یعنی کہ جو انسانیت کے نبی ہیں قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جو نبی ہیں، حساب کتاب کے دن بھی وہ وہی نبی ہیں، تو ان کو اپنی مکاری کے اندر گھسا رہے ہیں، مکاری کے اندر گھسا رہے ہیں. والے پر لعنت کی ہے، لعنت تو ہوگی، لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا، ابھی دیکھیے یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. ارے بھیا جب وہ تمہارے طریقے پہ 3 طلاق جو تم نے طریقہ استعمال کیا ہے، طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق کا وہ طریقہ ہی جائز نہیں ہے، تو وہ حلال کب ہوگی، وہ طلاق کب ہوگا، کیا ہوگا بھیا؟ خالی چپ بول دینے سے. دیکھیے اس کا ذکر قرآن میں جو ہے اس صورت میں جو ہے بڑی خوبصورتی سے، مجادلہ صورت میں بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ زبان سے اپنی بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی. زبان سے تم نے بول دیا بھائی طلاق چھوڑ دے، اب میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، طلاق طلاق طلاق، اب ہمیشہ کے لیے تیرا الگ تو میرا الگ. یعنی کہ کیونکہ ایک بار طلاق بول دیا تو 1 طلاق ہو گئی، 2 بار طلاق بول دیا تو 2 طلاق ہو گئی، 3 بار طلاق بول دیا 3 طلاق ہو گیا. ایسا بول کے جان چھٹکارا حاصل کرو. یہ اس طرح کا جو مردوں کا جو ایک غیر ذمہ داری جو رویہ ہے، تو اس کو قرآن نے بڑے خوبصورتی استعمال کیا ہے کہ بھیا کسی عورت کو تم ماں بولنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی ہو. بھیا ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہے. ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہے اور یہ سب کو پتا ہے. تو پہلے تو وہ 3 طلاق ہی نہیں ہوئی، تو وہ پھر وہ حلالہ کہاں سے ہوئی؟ اور پھر وہ حلالہ کو پھر نبی کے اللہ تعالیٰ معاف کرے میرے مالک، کیسے خطرناک لوگ ہیں جو آپ کے نام کا استعمال کر کے گمراہی پھیلا رہے ہیں.
چلیے آگے سنتے ہیں. حلال کروانے، محلل کہتے ہیں حلال کروانا، حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا، لعن اللہ المحللہ، نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت، اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر. ارے بھائی وہ شوہر پہلے شوہر کے لیے حلال کرے، پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. دیکھیے کیا بولتا، حلال کرے، حلال تو ہو گئی نا کہہ رہا ہے. یعنی کہ اگر پہلے تو انہوں نے روایت کا ریفرنس نہیں دیا، اور روایت کو دیکھیں ٹیکنیکلی کوئی بھی حدیث نہیں ہوتی، سارے روایت ہوتے ہیں. اس روایت کو جانچ کرنے کے بعد اس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ کتنے بڑے علم والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یہ روایت کو روایت نہیں کہہ کے ڈائریکٹ حدیث کہہ رہے ہیں. اچھا پھر حدیث کہہ رہے ہیں، اور وہ جو الفاظ ہے حلالہ کے، وہ حلال کرنے کے وہ استعمال اس طرح کر رہے ہیں کہ بھئی حلال تو ہو گئی نا، لعنت بھی ہو گئی، حلال بھی ہو گئی. اللہ اکبر. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کا، دیکھیے ان کا اگر طریقہ ہے یہ ایسا حلالہ وغیرہ جو بھی کرنے کا، کرے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا، امریکہ نے ویسٹرن کنٹریز کے اندر اور انڈیا میں بھی یا پاکستان میں بھی کئی مرد ایسے ہیں جو روزانہ حلالہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کھڑی نہیں ہوتا، ان کا سیدھا ہی نہیں ہوتا. تو وہ بازار سے جاتے ہیں، آدمیوں کو خریدتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھیا آپ کو ہماری بیوی کے ساتھ سونا ہے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. تو روزانہ حلال کر رہے ہیں. وہ طریقے سے کریں، لیکن جو بھی طریقہ آپ اپنا رہے ہو زبردستی اس کو قرآن اور حدیث میں گھسا رہے ہو، اور پھر صحابہ کو بدنام کر رہے ہو، نبیوں کو بدنام کر رہے ہو، تو یہ کس کا طریقہ ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں؟ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ایسے کام کس نے کیا ہے پچھلے لوگوں میں سے. ایسے کام یہودیوں نے کیا ہے پچھلے لوگوں میں سے. تو جیسا اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میری امت میں 72 یہودیوں کی طرح فرقے ہوں گے. دیکھیں اللہ کے رسول پھر بھی ایسے لوگوں کو امت کے باہر نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے آخری نبی محمد کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چلے آگے سنتے ہیں. لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی، مگر حلال ہو جائے گی. اب یہ اس عورت کے لیے دوسرے شوہر، اب دیکھیے کوئی روایت نہیں ملی انہیں، کوئی حدیث نہیں ملی، کوئی علماء کرام کا قول نہیں ملا، کوئی اماموں کا قول نہیں ملا، صحابہ کرام کا قول نہیں ملا. تو انہوں نے وہی عربی کے الفاظ کو موڑ کے جو ہے وہاں پر عربی کے الفاظ میں ان کے مطابق وہ الفاظوں میں لعنت ہو رہی ہے، اور پھر اس لعنتی الفاظ کو ہی کہہ دیا کہ ہاں ہو گئی، حلالہ ہو گیا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. اعوذ باللہ من سے طلاق لینے کے بعد، عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا. یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ الفاظ کو کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مکاری بھی کر رہے ہیں، قبضہ بھی کر رہے ہیں، پھر نبی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ کون سے ٹائپ کے علماء ہیں میرے پیارے بھائیوں، سننے والوں، ان کو فالو کرنے والوں، یہ کون سے ٹائپ کے علماء ہیں؟ آج سے 3 سال پہلے میں اس حلالہ کے اس طارق مسعود کے ویڈیو کو، مطلب ان کے بیانات کو لے کر ہی میں نے ان کو چیلنج کیا تھا. تو یہ میرے سے بھاگتے گھوم رہے ہیں 3 سال سے، اور 3 سال کے بعد انہوں نے پھر بھی کوشش کی ہے جواب دینے کی. بہت اچھا کیا ہے، لیکن وہ جواب میں ہے کہاں جواب. تو میں آپ کو بس یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دین طارق مسعود ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے، دین قرآن نہیں ہے، دین حدیث نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا؟ حرام، ناجائز، گناہ ملے گا اس پہ. اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا، مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر. دیکھیے قرآن کی آیت کو بھی زبردستی گھسا رہے ہیں. اللہ اکبر. کیسے مطلب دیکھیے میں لعنتی نہیں کہہ رہا ہوں،
کیونکہ میں بس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دین اسلام دین قرآن نہیں ہے، یہ دین طارق مسعود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بالکل شادی نہیں کرنا ہے تمہیں دوبارہ، کیونکہ یہ دین جو ہے، یہ زندگی جو ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، شادی بالکل نہیں کرنا ہے۔ اب وہاں پہ عمل کیا آتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے شادی کر لی اور اس کا آدمی کا انتقال ہو گیا، لفظ طلاق کا انتقال ہو گیا، تب ایسی صورت میں سوچو، لیکن کرنا نہیں ہے، کیونکہ تم نے 3 مرتبہ تو ٹرائی کر لیا، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوشش کر لی، تم نے اب نہیں رہ سکتے، وہاں پر نہیں رہنے کا ہے تو لیکن یہ زبردستی کیوں اس کو لا رہے ہیں؟ دیکھیں، زبردستی لانے کا بھی بہت بڑا وجہ ہے، وہ یہ وجہ ہے، بہت زبردستی لانے کی جو یہ وجہ یہ ہے کہ کوئی عورت اگر ان کے رنڈی کے بزنس میں، اگر کوئی عورت ان کے رنڈی کے بزنس میں رکاوٹ بنتی ہے، کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ بھیا اب تم نے تو 3 مرتبہ ایک آدمی کے ساتھ مجھے سلا دیا ہے، اور لیکن 4تھی مرتبہ تو وہاں تو آیت یہ ہے کہ 3 مرتبہ کے بعد مجھے سونا نہیں ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ غریب مطلب یعنی کہ لوگوں کو اسلام کے طور پر زنا کے کاروبار، زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ لفظ زنا استعمال نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، لفظ زنا استعمال کرے بغیر لفظ نکاح استعمال کر کے لوگوں کو رنڈی کے کاروبار، لوگوں سے رنڈی کا کاروبار کرواتے ہیں۔ تو اب یہ زبردستی جو یہ 3 بھائی پہلے تو دیکھو سوچنے کی بات ہے، جب آپ نے ایک تھپڑ مارا اور پھر آپ نے معافی مانگی، اور پھر دوسرا تھپڑ مارا پھر معافی مانگی، پھر تیسرا تھپڑ مارا پھر معافی مانگی، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ جو ہے تھپڑ مارتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، یعنی کہ آپ اس کو ایک گیم بنا کے رکھیں گے۔ ویسے ہی آپ کو سوچنا ہے کہ بھئی یہ تو ناممکن بات ہے۔ اب آپ کسی نوکر سے کام لیتے ہیں اور وہ نوکر وہ حرکت کرتا ہے، پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بولتے نہیں بھیا آپ کو کام پہ نہیں آنا ہے، پھر وہ نوکر حرکت کرتا ہے، پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بھیا پھر آپ کو کام پہ نہیں آنا ہے، مطلب پھر وہ نوکر اسی طرح کی حرکت کرتا ہے، تو کیا آپ وہ نوکر کو دوبارہ لیں گے؟ اگر وہ نوکر آ بھی گیا ہے تو آپ اس کو بولیں گے کہ بھیا میں تو آپ کو 3 مرتبہ چانس دے چکا ہوں اور آپ نے ایسے ہی کیا۔ اچھا، اگر مالک کی وجہ سے کسی غلطی ہو گئی اور وہ نوکر بار بار آ رہا ہے 3-4 بار اور اسی طرح ہو رہا، تو نوکر کیا کہے گا؟ نوکر کہے گا نہیں بھیا مالک میں نہیں آنا چاہتا آپ کے پاس، آپ بالکل بار بار وہی کام کر رہے ہو۔ تو قدرتی طور پر وہ چیز مطلب پاسبل ہی نہیں ہے جڑنا، لیکن یہ زبردستی جڑا کیوں رہے ہیں؟ یہ زبردستی اس لیے جڑا رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ اس کا سہارا لے کر اپنا رنڈی کا کاروبار برقرار رکھے۔ کیونکہ اب ایک عورت اعتراض کرے گی، ایک گراہک بن گیا، اب وہ اس نے 4 بار سیکس، 3 بار تو سیکس کر لی، اب وہ عورت اعتراض کرے گی، کہے گی کہ بھیا تو 3 طلاق تو میری ہو چکی ہے اس کے ساتھ، اب اس کے ساتھ دوبارہ مجھے سونا نہیں ہے، تو یہ پھر وہ جواز لے کر آئیں گے، بھیا 3 طلاق کے بعد بھی تو آپ شادی کر سکتے ہو، دیکھو نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ لفظ نکاح کو عملی طور پر رنڈی کا کاروبار بنوانے کے لیے یہ زبردستی گھسا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا سازش ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ان کی غلطی نہیں ہے، نہ تو یہاں پر غلطی کس کی ہے؟ دیکھیں غلطی ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کے قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں، فیملی کے نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو انہیں قرآن اور حدیث پڑھنا ہے۔ قرآن و حدیث پہلے کے جیسا چھپی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، پورا اوپن کتاب ہے۔ اگر آپ کو ٹائپ کرنا بھی نہیں آتا تو آپ وائس چیٹ سے آپ یہ کر سکتے ہو، پوری اوپن کتاب ہے۔ لیکن پھر بھی آپ ایسے لوگوں کا سہارا لے کر اپنے رنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں یا اپنی زندگی کو رنڈی کی طرح بنا رہے ہیں، تو یہاں پر کسی کی غلطی نہیں ہے، یہاں خود آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ دین اسلام، دیکھیں یہ لوگ دین اسلام کے نام پہ شیطانیت چلا رہے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، سمپل ہے۔ دین اسلام اوپن کتاب ہے، اوپن ہے، اور آج کل سرچ اتنے پاورفل سرچ ہے ہر چیز میں کہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔
تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب اور بھی بہت ساری آگے گفتگو ہے، وہ بھی جاری رکھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح صرف باتوں کے جھمیلے سے ایک حلال چیز کو حرام چیز میں کنورٹ زبردستی کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا بزنس ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے نام پہ یہ کاروبار چلتا رہے اور ان کے جیبیں بھی بھرتے رہے، کیونکہ یہ ایک شادی پر اس طرح کی جو شادی کرواتے ہیں، یہ اس کے اوپر 1-1 لاکھ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے یہ فیس چارج کرتے ہیں اس کی، اور مطلب انڈیا کے باہر، اور انڈیا میں تو تقریباً 1000 روپے سے شروع ہے فیس ان کی، کوئی 1000 کوئی 10,000 اس طرح چارج کرتا ہے۔ تو زبردستی یہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور زبردستی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار برقرار رہے۔ ہاں، تو چلو آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک لیول 1 پہ جا رہا ہوں، پھر اب لیول 2 میں جائیں گے، اسی کو یہاں پر روک رہا ہوں، اب نیکسٹ میں جائیں گے ہم۔